اطہر صاحب، یہ جو حبیب صاحب نے بھی بات کی اور عادل صاحب نے بھی، یہ بڑا نازک معاملہ ہوگا کہ یہ بیلنس رکھیں. کیوں لگتا ہے ایک تاثر ہے کہ کہیں مفاہمانہ اپروچ اور کہیں مزاحمت اورینٹڈ اپروچ بھی ہے؟ دونوں کو بیک وقت لے کے چلنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی. یہ دونوں پالیسیاں بیک وقت چل سکتی ہیں؟ دیکھیں آبویسلی انہوں نے ایک حکومت سنبھالی ہے صوبے کے اندر، تو کچھ چیزوں کا تو انہیں سامنے رکھنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ہی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اس لیے کہ وہاں پہ تو وہ حکومت میں ہے. لیکن یہ جو پالیسی ہے کہ ہم حکومت کے خلاف مزاحمت کریں گے، سیاسی مزاحمت کریں گے اور ایجیٹیشن کریں گے اور اسمبلی کے اندر آوازیں اٹھائیں گے، میرے خیال میں یہ پالیسی ساتھ چل سکتی ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہتے ہیں اور سسٹم کا حصہ بھی رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ 3 برس یہی تو کرتی رہیں، احتجاج بھی کرتی رہیں، وہ لانگ مارچ بھی لے کے آئیں، وہ پارلیمنٹ کے اندر تقاریر بھی کرتے رہے، وہ حکومت کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے. لیکن اس میں ایک بنیادی فرق تھا. اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کیا کردار ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے ان کو لانگ مارچ بھی کرنے دیے، ان کو احتجاج بھی کرنے دیے. لیکن ابھی تو عادل کہہ رہے ہیں نا کہ زیرو ٹالرنس ہے. ابھی تو عادل کا تجزیہ یہ ہے، خبر یہ کہ زیرو ٹالرنس ہے، ایسی اجازت نہیں ملے گی. میں اسی طرف آ رہا تھا. اب اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے جمہوریت بھی چلانی ہے، اپوزیشن بھی رکھنی ہے، لیکن آپ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں اسی اسلام آباد میں جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک جلسے کی اجازت نہیں ہے. تو جب آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو ختم کر دیں گے تو پھر تو آپ سیاسی کردار کس طرح ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اطہر بھائی، یہاں تو ایکس جو ایپ ہے وہاں پہ ٹویٹ کرنی، اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی وی پی این لگانی پڑتی ہے. ہاں وہ تو ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو چلیں پھر وی پی این لگ جاتا ہے. یہاں پہ ہم جمہوریت میں اب کس طرح وی پی این لگائیں کہ یہ پتہ چلے کہ ناروے ہے؟ پتہ تو یہی چلے گا نا جو ادھر ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیاسی اس کا بنیادی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت دی تو پھر تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن اگر سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہ ہوئی تو پھر ماحول میں تلخی آئے گی. حبیب صاحب، کیا واقعی صورتحال کچھ ایسی ہے جو عادل پورٹریٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا جو لیڈ کر رہا ہے پی ٹی آئی کی وہ ذمہ دار ہے، یا واقعی کوئی عمران خان صاحب کا توڑ کرنے کے لیے آفریدی صاحب کو کسی طریقے سے لانچ کیا جا رہا تھا مبینہ طور پر؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس سارے ایپیسوڈ کے اوپر؟ نہیں، یہ تو دیکھیں یہ تو ہیر سے ہی ہے نا. کوئی کسی کے حوالے سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کو لانچ کیا جا رہا تھا. کیا یہ 22-24 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ کسی کو بھی لانچ کر دیں گے؟ تو اس سے پہلے یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اتنے زیادہ لوگ اکٹھے تھے، میاں صاحب کو ڈاکٹر فیصل نے لندن سے پروٹوکول دے کے بھیجا تھا، ادھر ان کو پولیس والوں نے سلوٹ مارے تھے، تو اس کا کیا بنا؟ وہ اتنے بڑے لیڈر تھے. تو دیکھیں اب یہ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو لانچ کر دیں. ہاں، معاشرے کے اندر اختلاف رائے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر شاہد آفریدی صاحب عمران خان صاحب پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کا حق ہے، اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کرنا چاہتا ہے وہ ان کا حق ہے. تو متشدد رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. باقی تنقید سب کے اوپر ہو سکتی ہے. دیکھیں جب قومیں کسی ایک مخصوص حالات سے گزر رہی ہو نا، تو وہاں پہ آپ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کے جو ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہر کوئی اپنی پوزیشن لے لیتا ہے. جب سول رائٹس موومنٹ چل رہی تھی تو ادھر یہ نہیں تھا کہ جی جو سپر سٹارز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سائڈ پہ ہو گئے، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو پورے ملک کے سپر سٹار ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سیاہ فام باشندوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جب ان کو سفید فام باشندے کے ساتھ بس میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ پیچھے چلے جاؤ. اس کو جابز میں اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح جب 2 سال یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی، عورتوں کو گھروں سے جا کے پکڑا گیا، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کے اوپر مقدمے کروائے گئے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، آئین کو روندا گیا. ملک کی ہائی کورٹس نے یہ باقاعدہ کہا کہ جناب ضمانت ہم دے دیں گے، کیا فائدہ ہے، آپ جا کے پریس کانفرنس کر لیں. تو ایسے حالات میں ہر کسی نے اپنی ایک پوزیشن لینی ہوتی ہے اور اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو شاہد آفریدی صاحب ان لوگوں کو مبارکبادیں دیتے رہے، ان کی اچھی ایڈمنسٹریشن کی تعریف کرتے رہے، جو ان کا حق ہے وہ ضرور کریں. لیکن پھر آگے سے جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ان کا حق ہے. ہاں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشنام ترازی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے. ویسا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک، لیکن یہ جو عادل صاحب نے بات کی تھی کہ وہ دیکھیں نا، شیر افضل مروت ہوں، علی محمد خان ہوں، ان کے حق میں بات کر رہے تھے کہ یار غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے بھی کہا مجھ سے منسوب ٹویٹس غلط ہیں جو پی ٹی آئی جن کا ہائی لائٹ کر رہی ہے. وہ نقطہ عادل صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی لیڈ ہے پی ٹی آئی کی، وہ پیرالل کسی اور یونیورس سے آپریٹ کر کے کسی اور اینگل سے ٹارگٹ کرتی ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ دستیاب لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. جی
نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں نا یہی تو جمہوریہ کے جماعت کے اندر سے شیر افضل مروت صاحب بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں, علی محمد خان صاحب بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کوئی 15 بندے بیٹھے ہوئے عوام کو پاگل نہیں بنا رہے کہ وہ جو کہیں گے وہ ہو جائے گا. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ایک بہت بڑی مشین ہے, اس کے آگے 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور ٹرینڈ چل جاتے ہیں. نہیں, سوشل میڈیا آپ کی سوسائٹی کا آئینہ ہے, وہ آپ کا جو یہ سوشل سٹرکچر ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہاں پہ یہ عوام اس کو لے کے چلتی ہے. یہ کہنا کہ جناب کوئی ایک عادل صاحب واقعی سوشل میڈیا معاشرے کا آئینہ ہے؟ نہیں دیکھیں, سوشل میڈیا وہ تو آئینہ ہے, لیکن آپ یہ ذرا کھول کے تو دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کا کتنے فیصد جو ہے وہ ٹویٹر پر ہے. سوشل میڈیا پاکستان کا آئینہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب ٹھیک ہے 12%, 15%, لیکن پورا پاکستان تو اس پہ نہیں ہے نا. دوسرا یہ کہ آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے ایک بندے سے بات کر کے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ اس کی کردار کشی بند کریں. انہوں نے یہ بات کی نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور پھر بھی ون سائیڈڈ کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. تو چلوائی جا رہی ہے. دیکھیں نا, ایک تو رینڈملی اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے, لیکن اگر ایک بندے کی ایکسپلینیشن آ جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا اہم آپ نے جملہ بولا کہ کیمپین چلوائی جا رہی ہے. مطلب شیر افضل مروت, علی محمد خان تو صفائیاں اور وضاحتیں دے رہے ہیں, تو چلوانے والے پھر کون ہوئے؟ کپتان تو اندر بیٹھے ہیں جیل میں. نہیں دیکھیں, تو یہ اسی طرح ہوتا ہے نا جامی صاحب, آپ کے کچھ فالوورز ہوں گے, اطہر کے ہوں گے, ابیب اکرم کے ہوں گے, عادل شاہ زیب کے ہوں گے, تو آپ دیکھ لیں کہ 4-5 ایسے لوگ جو کہ ہیں تو صحافی, پی ٹی آئی کا تو وہ حصہ نہیں ہے, لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں زیادہ پریویل کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ جو کہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. مطلب ایون ان پی ٹی آئی کے لیڈران کی کردار کشی شروع ہو گئی, چاہے وہ شیر افضل مروت ہو یا علی محمد خان ہو, جو یہ کہتے ہیں کہ شاہد افریدی نے ایسی کچھ بات نہیں کی ہے, ہم نے ان سے فون پہ بات کی ہے, خدا را ان کی کردار کشی بند کر دیں. تو یہ تو ایک ایسی بلا کا سامنا ہے خود تحریک انصاف کو کہ جو ان کی پارٹی کو ہی کھا جائے گی. بھائی وہ آپ کو اگر کوئی بات ہی نہیں, دیکھیں نا, اگر تو اجمل جامی غلطی پر ہے تو بالکل اجمل جامی کو سزا اس کی ملنی چاہیے, لیکن اجمل جامی نے اگر غلطی ہی نہیں کی اور پھر آپ کے گھر کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجمل جامی نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا, اور آپ کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں, تو یہ آئینہ تو نہیں ہو گیا نا. I'm sorry, اطہر نے جو بات کی ہے بالکل وہ اس لحاظ سے آئینہ ہے, لیکن ایک چیز غلط ہے. ایک غلط چیز کیسے حاوی ہو کر آپ ایک بندے کی جو ہے اتنی ان کی بےزتی اور سارا سب کچھ کروا دیتے ہیں. عادل صاحب یہ والا پوائنٹ بھی عادل صاحب کا بڑا